108۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس وقت میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو میری زبان کو سمجھتے اور میری زبان کو بولتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کے بھائی ہیں جو میری زبان اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سارے لوگ ہمارے مخاطب ہیں، عورت بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عقل مند ذی ہوش علماء طلباء کی جو ٹولیاں ہیں، میں ان سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، اور وہ سب میرے مخاطب ہیں، اور میں انہیں یہ درد بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو تفرقے بازیاں ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو مسلمان مختلف ٹولیوں اور مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ کفر اور شرک کے فتوے لگا رہا ہے، دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر حسد اور دلوں کے اندر ان کے کینے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک اس طرح تعصب اور اس طرح بغض و حسد کی لڑائی ڈنڈے مار تک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں اور ناطے داریوں کے اندر بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ ابھی ہمارا ایک بھائی بہرائچ سے آیا، اس نے ہمارے لیے کچھ کتابیں بھی لائیں، وہ بتلانے لگے اپنے گھر کا واقعہ کہ میں اپنی سسرال گیا، وہاں پر ہمارا وہی سب یا رسول اللہ والے تھے، وہ رکابی لوگ، نیازی، فاتحہ میلادی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تم بدل گئے۔ بولے کہ کیوں بدل گئے بھائی، میں تو مسلمان ہوں۔ کہنے لگے نہیں، سنا وہابی ہو گئے، سنا وہابی ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہابی مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم ماننے لگے، وہابی کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ نہیں تم نیاز نہیں کرتے، فاتح نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو بولے یہ سب چیزیں اگر تمہارے عالم اگر یہ چیزیں میرے سامنے ثابت کر دیں تو یقیناً میں کرنے لگوں گا، ورنہ یہ سب چیزیں تو اسلام کے اندر حرام ہیں، کرنے نہیں چاہیے یہ۔ بہرحال اس کا سالہ تھا یا کوئی بھی تھا، بہرحال گھر کا فرد، اس نے کہا تم تو بالکل خنزیر سے بھی بدتر ہو گئے، یا اب تو تم ہمارے گھر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تمہیں پانی بھی نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کہ نہیں، اس طرح کی کاٹ کی بات کی اس نے۔ وہ بیچارے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیا، بولے 2 گھنٹہ میں گھر پہ بیٹھا، کہا مع السلامہ، میں اپنے گھر کی طرف راہ لیا۔ اس کے بعد اور وہ عالم تھا، وہ مولوی تھا، ان کے سسر آئے تو اپنے بیٹے کے اوپر کافی بھڑکے اور اس کو ناراض ہوئے کہ کیوں تو نے ایسی بات کہی، یہ کہا وہ کہ بہرحال تو اس طرح کے اختلافات مسلمانوں کے درمیان پھیلائے گئے، اور جس طرف جائیں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، مسجد مسجد، قریہ قریہ، بستی بستی، نعوذ باللہ، یہ تمام سب چیزیں آپ کے ذہنوں میں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ یہ سب چیزیں ایک سادہ سودہ مسلمان آدمی جب دیکھتا ہے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں جائے، کس طرف جائے، ادھر جائے یا ادھر جائے۔ ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور ادھر بھی قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ سب لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، سب لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، علامہ کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بہرحال وہ بیچارہ حیران اور پریشان ششدر رہتا ہے۔ ان میں مسلمانوں کے اندر کچھ گروہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ لاؤ اس کی تحقیق کریں، چنانچہ وہ تحقیق کرنے لگتے ہیں، کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، ان کی بھی کتابیں، ان کی بھی کتابیں، ان کی بھی کتابیں، سب کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، سب کی باتیں سننے لگتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، وہ سوچتا وہ اتنا جانور اور حیوان نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاں کے ملا نے سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کو پلا دو خلاص۔ وہ سوچتا جو جب وہ تحقیق کی راہوں پہ چلتا ہے اور تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے، اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اختلاف کیوں ہے، کیا بات ہے، کیوں لوگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر شیطان اسے تھپکی دیتا ہے، ارے چھوڑو یہ اختلاف ہوتے رہیں، جانے دو، جو باپ دادے کرتے آئے ہیں خلاص وہی کرو، اب ادھر ادھر تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو غلط کر گئے ہیں کہ صحیح کر گئے ہیں خلاص اسی سے چمٹے رہو۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں شیطان بہکا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ملانوں کی باتیں ہیں، نہ تم ادھر نہ ادھر، چلو دنیا داری میں مست رہو، تم کہاں ان دینی لوگوں کے جھگڑوں میں پڑ رہے ہو، خلاص چلو وہ دنیا داری کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو عمل کرتے ہیں جیسا
وہ بلکہ دین سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، بیزار ہو جاتے ہیں دین سے، ان حالات کو مسلمانوں کے دیکھ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کچھ قسم کے لوگ ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، ایک بات آپ کو میں یہ بتلاتا چلوں کہ اختلاف ہونا، یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ ناگزیر چیز ہے، یعنی اختلاف ہوگا۔ جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں ضرور اختلافات، وہاں ضرور کھنک پیدا ہوتی ہے۔ اختلاف سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ یہ چاہے کہ اختلاف نہ ہو تو اختلاف سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اختلاف بھائیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ غرض اختلافات ہوتے ہیں، ساس بہو میں اختلاف ہوتے ہیں، بیٹے باپ میں اختلاف ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں اختلاف ہوتے ہیں، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف ہوتے ہیں، محلے محلے میں اختلاف ہوتے ہیں۔ اختلافات ہوتے ہیں جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ، اختلافات ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا، لیکن وہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ دو طرح سے سالو کیے جاتے ہیں۔ ایک اختلاف سالو جو کیا جاتا ہے، ایک اختلاف اسلام کے اندر بھی، دین کے اندر بھی اختلافات ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، دین کے اندر بھی اختلاف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن وہ اختلاف حل کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اختلافی معاملات لائے جاتے تھے اور پیش کیے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کا فیصلہ فرماتے اور وہ اختلاف ختم ہو جاتا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا تیمم کے مسئلے پر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مٹی کے اندر لوٹ گئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب نے نماز نہیں پڑھی، نبی کے پاس آئے اور دونوں کا معاملہ پیش ہوا، اختلاف ختم ہو گیا، نبی نے ان اختلافات کو ختم کر دیا۔ غرض اس طرح کی کئی مثالیں زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھیں۔ خود نبی کریم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا، خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں یا زندہ ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہوا، اور اس طرح سے کہاں دفن کیا جائے اس مسئلے میں اختلاف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ، یعنی یہ اختلافات، نبی کی لاش مبارک موجود ہے اور اسی دوران اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلافات حل ہوئے۔ کیسے حل ہوئے؟ خلافت کے مسئلے پر صحابہ کرام آپس میں ٹکرائے، نتیجہ یہ ہوا تلواریں میانوں سے نکلی، لیکن ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الائمۃ من القریش، کہ امام جو ہوگا مسلمانوں کا وہ قریشی خاندان کا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں پہ سارے مسلمان متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، نبی کا فرمان آ گیا۔ وہ لوگ جو کسی اور صحابی کو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانا چاہتے تھے، ان کی تلواریں میانوں میں چلی گئیں، نبی کا فرمان سننے کے بعد ان کی گردنیں جھک گئیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یا زندہ ہیں، اس میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور انہوں نے کہا جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، ہم اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیں گے۔ اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اعلموا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگو جان لو جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کیا کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، قد مات، مر چکے۔ آج بھی یہ اختلاف ہمارے ملانوں میں موجود ہے نا کہ حضور مر گئے کہ نہیں مرے۔ ایک جاہل مولویوں کو کون سمجھائے؟ صحیح بخاری کی روایت اور یہ خطبہ آج بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اور ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن ان ملانوں کو کون سمجھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے،
ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، اور جو اللہ واحد کی پرستش اور پوجا اور عبادت کیا کرتا تھا تو وہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد ایک رسول ہیں، محمد ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، موسیٰ آئے گئے، عیسیٰ آئے گئے، یعقوب آئے گئے، ابراہیم آئے گئے، یوسف آئے گئے، سب گئے، جو آیا وہ گیا، جو آیا وہ گیا، ہمارے نبی بھی آئے اور وہ بھی گئے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے اور وہ گئے۔ تو اے لوگو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو پھر تم کفر اختیار کر لو گے؟ پھر تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا وہی خسارے میں ہوگا، وہی خسارے میں ہوگا، وہی گھاٹے اور نقصان میں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میان میں چلی گئی اور انہوں نے کیا کہا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آیت کریمہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی دفعہ سنا۔ تو اختلافات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے؟ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کو عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کوئی مخصوص جگہ میں دفن کیا جائے۔ غرض اختلافات ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر۔ ایک صحابی نے کہا میرے کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی جہاں دفن ہوتا، جہاں مرتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے جہاں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے۔ اختلافات ختم ہو گئے، اختلاف رائے ختم ہو گیا، دل مل گئے، سارے جھگڑے سارے تفرقے ختم ہو گئے، نبی کی حدیث آئی، معاملہ ختم۔ تو یہ ایماندارانہ اختلافات کا حل ہے، جہاں نہ کوئی تعصب ہے، جہاں نہ کوئی کسی قسم کی عصبیت ہے، نہ ہی جہالت ہے، بلکہ صاف ستھرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور صاف ستھرا تعلیم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہے تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، یہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو آخرت پر اور اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر تو یہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر شر ہے، پھر فساد ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اختلافات سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اختلافات ہوں گے، پر ایک اختلاف کا حل وہ ہے جسے قرآن و سنت کے ذریعے حل کیا جائے، اور یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، سلف صالحین کا، سب کا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی اور وہ اختلافات ختم ہو گئے۔ خلفائے راشدین کی سیرت اٹھائیں، انبیاء نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھائیں، تابعین کی سیرت اٹھائیں، آپ کو یہ تمام سب چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ اور دوسرا اختلاف وہ ہے کہ اختلاف پیدا ہوا، اختلاف ہوا، قرآن و سنت سے دلیل بھی پیش کی گئی، مگر وہ اختلاف چونکہ بڑے بڑے علماء کے درمیان رہا ہے، بڑے بڑے اماموں نے کیا تھا، اس لیے اب ان کی عقیدت اور ان کی محبت میں غلو کیا گیا، اور ان کی عقیدت و محبت کے پردے میں، ان کی عقیدت و محبت کے پردے میں انہیں چھپ چھپا کر اماموں کو اور علماء کو کیا کیا گیا؟ نبوت کے مقام پر بٹھایا گیا، کھلے طور پر نہیں بلکہ ان اماموں کو نبیوں کے مقام پر بٹھا دیا گیا، اور ان کے نام کی جھنڈیاں لگا لگا کر 1.5 اینٹ کی مسجدیں تعمیر کر لی گئیں۔ کوئی بن گیا شافعی، کوئی بن گیا حنبلی، کوئی بن گیا مالکی، کوئی بن گیا فلانی، کوئی بن گیا فلانی، کوئی بن گیا فلانی، کوئی بن گیا فلانی۔ اس طرح سے یہ جماعتیں اور یہ مذاہب وجود میں آئے، حق ظاہر ہوا، حق لوگوں کو معلوم بھی ہوا، مگر چونکہ عقیدت و محبت کا چشمہ ان کی آنکھوں کے اوپر لگا ہوا تھا تو ہوا کیا؟ اس حق بات کی تعویلات کی گئیں، اس حق بات کی تعویلات کی گئیں، اور اسے کھینچ تان کر اپنے مذہب، اپنی جماعت کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی، اور اپنے علماء کی باتوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کے بجائے قرآن و حدیث کو اپنے علماء کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی، یعنی بجائے قرآن و سنت کا غلام بننے کے وہ لوگ قرآن و سنت کو اپنے علماء کے فتوے اور اپنے علماء کی باتوں کا انہوں نے غلام بنا دیا۔ میرے عزیز، میرے دوست،
اس طرح کی باتیں پیدا ہونے لگیں اور اس طرح سے اختلافات وجود میں آئے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو قرآن و سنت کے ڈھرے پر رکھ کر کے اور قرآن و سنت کے کسوٹی پہ رکھ کر کے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ